بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو ہے برج حوت یعنی پائسس پر۔ یہ ویڈیو پائسس زوڈک سائن کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ہم آپ کو آپ کا ورد خاص، صدقہ خاص اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس طرح آپ کا لکی نمبر، لکی دن، آپ کا لکی جیون ساتھی، منفی اور مثبت جو آپ کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی انفارمیشن جو دور حاضر میں آپ کے لیے نہیں، ہر زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کے سبسکرائبر ہیں اور آپ اپنا تاریخ پیدائش کے حساب سے تفصیلی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا پھر پامسٹری کے حساب سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پھر اپنے نام کے حساب سے یعنی نیمرولوجی کے حساب سے اپنے معاملات زندگی جاننا چاہتے ہیں، علم جفر، علم رمل اور علم قیافہ کے ذریعے اپنے زندگی کے معاملات جاننا چاہتے ہیں، یا پھر ہیلتھ کے معاملے میں کوئی بھی ایشو ہے اور آپ اس کا ہربل علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID شو ہو رہا ہے، آپ اس پر ہمیں میسج کریں، کانٹیکٹ کریں۔ سبسکرائبر کے لیے کوئی بھی فیس نہیں ہے، یا آپ اپنے نام کے حساب سے اپنا ورد خاص جاننا چاہتے ہیں تو بھی سبسکرائبر کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے لے کر 20 مارچ تک ہوئی ہے، ایسے خواتین و حضرات کا زوڈک سائن برج حوت یعنی پائسس ہوگا۔ اور ایسے خواتین و حضرات جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور ان کے نام کا پہلا الفاظ چ اور دال ہے، ایسے خواتین و حضرات بھی برج حوت کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین، تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک طریقہ ہے، بحالت مجبوری ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اس دور کے لیے نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں نام تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جاتے تھے، اس لیے اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ متعلقہ برجوں میں اس کا 12واں نمبر ہے۔ اس کا حاکم سیارہ ہے مشتری، جو بہت ہی زبردست اہمیت کا حامل سیارہ ہے۔ اس کا علامت اس کی 2 مچھلیوں کی ہے۔ اس کا عنصر ہے آبی، اور اس زوڈک سائن کا جو عدد خاص یعنی لکی نمبر ہے وہ ہے 7۔ اس کے لیے لکی سٹون یعنی موضوع پتھر جو ہیں ان میں زمرد، نیلم اور عقیق۔ اچھا،
ان کے لیے جو موضوع رنگ یعنی لکی کلر ہیں اور جو ان کو غالباً پسند بھی ہوں گے، ان میں ہے بنفشی، جامنئی اور ارغونی۔ مبارک دن ہے ان کا جمعرات، اور ان کے لیے مفید دھات ہے پلاٹینم۔ معزز سامعین، ان کے لیے جو سب سے اچھے جیون ساتھی، دوست، بزنس پارٹنر جو ان کے لیے دوسرے زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے عقرب یعنی اسکارپیو، دوسرے نمبر پہ ہے سرطان یعنی کینسر، تیسرے نمبر پر ہے برج جدی یعنی کیپریکارن، چوتھے نمبر پر ہے برج سور یعنی ٹیورس۔ ان چاروں زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، برج حوت یعنی پائسس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بہت ہی موزوں اور بہت ہی زبردست قسم کے مخلص، وفادار، سچے، ایک دوسرے کو سمجھنے والے ثابت ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہوں یا شریک حیات ہوں، تو یہ بہت ہی زبردست قسم کے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، دوست ہیں۔ اور ایسے زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جن میں آپس میں ان لوگوں سے اختلافات ہو سکتا ہے، ان میں ہے برج حمل یعنی ایرس، برج اسد یعنی لیو، برج میزان اور برج دل یعنی برج ایکویریس۔ ان چاروں زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اور برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات میں آپس میں اختلافات برائے اختلافات رہیں گے۔ اگر یہ دوست ہیں، دوستی چل تو جائے گی لیکن مزیدار نہیں۔ اگر بزنس پارٹنر ہیں، چل تو جائیں گے لیکن ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر یہ جیون ساتھی ہیں تو چک 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 کمپرومائز میں زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ہنسی خوشی نہیں۔ اچھا، برج جوزا اور برج سنبلا یعنی ورگو اور برج قوس یعنی سیکیٹیریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، ان تینوں زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے قطعی طور پر موافق نہیں ہے۔ ان میں اختلافات کے ساتھ ساتھ دشمنیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، جدائیاں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے بزنس پارٹنر ہوں یا جیون ساتھی ہوں۔ صحت کے حوالے سے ممکنہ جو ان کو پرابلم ہو سکتے ہیں، ان میں ٹخنوں کا درد، پھیپھڑوں کی بیماریاں، کولوں اور جوڑوں کا درد اور نظام ہضم میں خرابیاں یعنی اسٹومچ میں جو معدے کی پریشانیاں ان کو ہو سکتی ہیں۔ ٹانگوں میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو درد ہوتا ہے۔ پیشے کے حساب سے ان کے لیے جو بہترین اور کامیاب پیشے ہوتے ہیں، ان میں ڈرامہ سازی، مصوری، شاعری، اداکاری، میڈیا، نرسنگ اور ہوٹلز وغیرہ اور درس و تدریس کے جو بھی شعبے ہیں، ان میں یہ بہترین قسم کے کامیاب رہتے ہیں۔ تھوڑے سے شکی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بے شک یہ، لیکن بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات مارچ 2021 سے سارستی کا شکار ہیں۔ ان کے اکثر بنتے بنتے کام بگڑتے ہوں گے،
ان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوں گی کیونکہ یہ سارستی کے زیر اثر ہیں، اور یہ 2027 کے مارچ تک یہ سارستی کا شکار رہیں گے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں سارستی سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات خوش مزاج، ملنسار ہوتے ہیں، مہذب اور پرخلوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شریف اور معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور دیکھا گیا کہ ان کو غصہ بھی کم آتا ہے، اور یہ شرمیلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سینسیٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اگر یہ تنہا بھی بیٹھے ہوں گے تو خود کلامی میں یہ اپنے آپ کو بھی بور ہونے نہیں دیتے۔ یہ لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اور قابل بھروسہ لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں، ان کو ہی دوست بناتے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کو دوستی کے لیے نامناسب لوگ ملتے ہیں جو ان کی شرافت، سچائی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ خواتین و حضرات قیافہ شناس یعنی چہرہ شناسی کا فن بہت خوب رکھتے ہیں۔ یہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کو پہچان سکتے ہیں بآسانی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو نظر بہت لگتی ہے۔ اچھا، ان کی ذہانت بہت تیز ہوتی ہے، یعنی ان کی سکس سینس کے ساتھ یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھے فنکار ہوتے ہیں، اچھے رائٹر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محنتی، جستجو کرنے والے، تخلیق کار، آگے بڑھنے کی جستجو اور جذبہ رکھنے والے۔ ان خواتین و حضرات میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے اچھا کرنے کا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ اگر یہ پڑھتے ہیں یعنی پڑھنا چاہیں تو یہ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن تھوڑے سے جذباتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بحث برائے بحث کے عادی ہوتے ہیں۔ شکی مزاج تو ہوتے ہی ہیں، روحانیت کے یہ بہت قریب ہوتے ہیں۔ ان میں روحانی آگاہی بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے، فلسفیانہ بصیرت کے حامل ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری ان میں بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے، رحم دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں جو منفی خصوصیات ہیں نا، ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اکثر پریشان خیالات میں رہتے ہیں۔ ان میں خوف اور ڈر، ایک عجیب قسم کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ خود پہ کتنا بھی ظلم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا حال دل کسی سے شیئر نہ کریں۔ مستقل مزاج نہیں ہوتے، آج ان کا مزاج کچھ اور ہے تو کل اور ہے۔ اگر یہ مستقل مزاج رہیں تو یہ زبردست قسم کے کامیاب لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، ہر زوڈک سائن کا جو نا ایک اللہ پاک نے موکل بنایا ہے، اور اس زوڈک سائن کے موکل کا نام ہے تاتائلو، اور اس زوڈک سائن کا جو ورد خاص، اسم اعظم، اور ان کے لیے ہر پریشانی کا حل، وہ یہ ورد خاص ہے جو ان کے لیے تیر بہدف ہے۔ وہ ہے یا وہابو، یا حسیبو، یا قویو، یا حمیدو، یا واحدو۔
ایک دفعہ پھر سن لیں، یا وہاب ہو یا حسیب ہو یا قوی ہو یا حمید ہو یا واحد ہو، آپ چلتے پھرتے اس ورد خاص کا ورد کریں۔ میرا دعویٰ ہے کتنے سے بڑی کتنی بھی کوئی پریشانی ہوگی، یا آپ جیسے اس وقت سارستی کا شکار ہیں، آپ کے کاموں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ سب ختم ہوں گی۔ آپ ایک جگہ بیٹھ کر نہ پڑھیں، آپ بے شک چلتے پھرتے آپ اس ورد خاص کا ورد کریں۔ ہیلتھ کے معاملے میں کوئی ایشو ہے، زندگی کے معاملے میں ہے، آپ کے ازدواجی زندگی کے معاملے میں اگر کوئی پریشانی ہے، روزگار کے حوالے سے ہے یا دنیاوی، یہ کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس زوڈک سائن کے لیے جو صدقہ خاص ہے وہ ہے مونگ کی دال، مسور کی دال یا پھر باجرہ۔ معزز سامعین، اگر آپ اپنا صدقہ بروز جمعرات دیں تو بہت ہی زبردست رہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، صدقہ کم از کم 300 گرام کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ اور نظر بد کے لیے جو آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرغی کا انڈا لیں اور اس پہ فنگر سے تیل لگا لیں، سرسوں کا تیل، اور اس کو ہلدی میں ایسے ڈپ کریں کہ سارے انڈے کو ہلدی چھپا لیں۔ پھر 7 مرتبہ اپنے سر سے صدقہ کر کے گھر سے باہر کسی گندگی جگہ پر جہاں گند بہت ہو وہاں پر پھینک کر اپنے گھر واپس آ جائیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اور جو خواتین باہر نہیں کر سکتیں اپنے واش روم میں ایسا کر دیں۔ ایسا کرنے سے ان کی نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظر بد کا ٹوٹکا تمام زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے کر سکتے ہیں، چونکہ نظر بد 4 برجوں کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے کینسر یعنی سرطان، دوسرے پہ ہے اسکارپیو، تیسرے پر ہے جوزا یعنی جیمنائے، چوتھے پر ہے برج حوت یعنی پائسس۔ لیکن تمام زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نظر بد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ان تواریخ میں آپ نہ کوئی نیا کاروبار شروع کیجیے گا، نہ نئے گھر کی تعمیر، یا پھر کوئی رشتہ یا کوئی بڑا ایونٹس وغیرہ ان تواریخ میں کرنے سے تھوڑا سا اجتناب کریں، کیونکہ یہ تواریخ آپ کے لیے نحس ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ تواریخ کون سی ہیں؟ مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، 13، 24، 29، 13، 24 اور 29۔ یہ تواریخ قطعی طور پر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی برج حوت یعنی پائسس سے ریلیٹڈ وہ انفارمیشن جو بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ ہماری ان چیزوں پر تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے 100% رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ملتے ہیں 2026 کی نئی ویڈیوز میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔